الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی اجزاء جو ہیں، انسانی فطرت 4 اجزاء کا مرکب ہے، یعنی چاروں میں سے کوئی ایک صفت اس میں جو غالب ہو جائے گی، جس کا غلبہ ہوگا اس کی فطرت پر، تو وہ اسی کی مثل سمجھا جائے گا، جیسے خنزیر، کتے، شیطان و فرشتے۔ خنزیر کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے حرص اور شہوت۔ حرص معنی کہ لالچ، یعنی کہ ہر چیز میں اس کو زیادتی چاہیے۔ حرص کا معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے اور بھی اس کو زیادہ چاہیے۔ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے مال ہے، بہت سارا مال ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کو قناعت نصیب نہیں ہوتی، یعنی کہ سنتوش نہیں ہوتا ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا ہے، اسے ابھی بھی اور بھی مزید چاہیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ کر دوسروں کے حصے پر بھی اس کی نظر رہتی ہے۔ اس کو حرص کہتے ہیں۔ پھر مال سے لے کر پھر دنیا کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، آپ جو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی انسان کو جو ضرورتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر بھی اس کی یہ رہتی ہے کہ ابھی بھی مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، پھر یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں۔ کبھی کسی کو عہدے کی لالچ ہوتی ہے، کبھی کسی کو مال کی ہوتی ہے، کبھی کسی کو کسی اور بات کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھر بڑھتے بڑھتے آدمی اپنے حق، شروع میں تو اب صرف اپنے حق میں اور جائز ہوتا ہے وہی چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو جب کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے تو بڑھتے بڑھتے پھر وہ دوسروں کے حق پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے، دوسروں کے مال پہ اس کی نظر پڑتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ تو اس کا رہے، لیکن دوسروں کا بھی کچھ نہ کچھ اسے مل جائے، وہی چکر میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب خنزیر کی صفت ہے۔ تو 2 صفتیں خنزیر کی بیان ہو رہی ہے، ایک حرص اور دوسرا شہوت۔ شہوت کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ ویسا شہوت کا معنی ہمارے یہاں وہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد و عورت میں تعلق ہوتا ہے، لیکن شہوت کا بہت سارے معنی ہیں۔ شہوت کا مطلب عام مفہوم ہے کہ جو بھی خواہش ہو اس کو شہوت ہی کہتے ہیں۔ جیسے کسی کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے، جب دیکھو تب اس کو توجہ کھانے کی طرف ہی رہتی ہے، بس اس کو کھانا چاہیے، اچھا اچھا چاہیے، الگ الگ طرح کا چاہیے، عمدہ عمدہ چاہیے، وہ کبھی کھا کے سیر نہیں ہوتا ہے، اس کی خواہش بڑھتی ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ پہلے تھوڑا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگیاں، کبھی وہ باہر بھی جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کھانے کا ذائقے کے لیے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بھی جایا کرتا ہے۔ تو یہ سب خنزیر کی صفتیں ہیں۔ آپ نے خنزیر کو دیکھا ہوگا کہ وہ گندگی بھی کھا لیتا ہے، اور کتنا کھاتا ہے، وہ سب دوسرے جانور نہیں کھاتے، یہ کھاتا ہے۔ تو یہ خنزیر ہے جو سور ہے۔ تو یہ صفت انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، وہ کہیں پہ بھی کھا لے گا، یعنی کسی کو گوشت کھانے کی حرص ہو گئی، شہوت ہو گئی، لالچ لگ جاتی ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے نان ویج کھانا ہے، اب وہ بس کھائے گا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال جانوروں کا گوشت ہے یا حرام جانوروں کا۔ ہمارے دور میں بالکل بھی احتیاط نہیں برتی جاتی ہے، لیکن اس کو گوشت کھانا ہے، وہ کھا لے گا۔ پھر ذبح کرنے والا کون ہے؟ مومن ہے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے، بد مذہب ہے، وہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ پھر ذبح کیا اس نے تو پھر اس نے کچھ جو اللہ کا نام لیا یا غفلت کے ساتھ ذبح کیا، وہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ پھر پکانے والا کون ہے، بیچنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، ہوٹل کس کی ہے، کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ آن لائن آرڈر کر کے بھی منگا لیتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا اس میں کیا حکم ہے وہ بھی نہیں دیکھتا ہے، جبکہ شریعت کا بالکل واضح حکم ہے کہ ذبح کرنے والا بھی سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہو، اللہ کے نام پر ذبح کرے، جانور بھی حلال ہو، اور ذبح ہونے سے لے کر ہم تک پہنچے تب تک کسی بھی مومن کی نظر سے وہ غائب نہیں ہونا چاہیے۔
اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ گوشت اور مسلمان کی نظر سے، یا کسی غیر کے ہاتھ میں چلا گیا تو اب اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنا تو وہ سوچ سکتا ہے جس کو اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہو اور شریعت کی اجازت سے کھانا ہو۔ جس کو صرف کھانا ہو، جیسے سور کھاتا ہے، گندگی کھا لیتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس کا پاخانہ ہے، کیسا ہے، کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی کھاتا رہتا ہے بس، تو یہ وہی ہے تو یہ صرف خنزیر نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ایسے خنزیر ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ ہم کو آس پاس میں سب ایسے ہی نظر آتے ہیں، تو کئی سارے ایسے نظر آتے ہیں آس پاس میں، تو یہ سب خنزیر کی صفت ہے۔ تو خنزیر میں یہ دو صفتیں ہو گئی، ایک حرص ہے اور ایک شہوت ہے۔ تو جس میں اس کا غلبہ ہو جائے، لالچ کا یا خواہش کا، تو وہ اس کی یہ خنزیر صفت ہو گئی۔ دوسرا کتا ہے، غیظ و غضب کی علامت ہے، یعنی غیظ و غضب یعنی بہت زیادہ غصہ کرنا اور جب دیکھو تب جھگڑتے رہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو غصہ آ جاتا ہے، دن میں 500 مرتبہ اس کو غصہ آتا ہے، گھروں میں غصہ کرتا ہے، ماں باپ پہ کرتا ہے، بھائی بہن پہ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے غصہ، یعنی اس کو غصے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے، بس اس کو کچھ بھی کرو گے آپ غصے ہو جائے گا، اور مطلب کون سی بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں رہتا، اور بس وہ جیسے کتا بھونکتا ہے اس طرح اس کو، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہمیں کسی کی آواز آتی ہے لڑنے کی، جھگڑنے کی، اور جیسے بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ کس کی لڑائی ہو گئی، کیا ہوا، جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی بات بھی اتنی تیز آواز اور اتنے سخت لہجے میں ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پھر یعنی اس پہ آس پاس ہمارے ایسے لوگ ہیں، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جب اس کی بات کرنا اتنا غیظ و غضب اور اتنا غصے کی حالت میں ہے، تو یہ جب سچ میں غصہ ہوتا ہوگا اور جب سچ میں لڑتا ہوگا تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ تو یہ سب غیظ و غضب کی علامت ہے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں ماں باپ کا دل دکھانا عام ہو گیا ہے، اولاد ایسی ایسی باتیں بولتی ہیں کہ ماں باپ کو دل توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ میں غصہ ہوتا ہے تو اولاد کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ دن میں 10 مرتبہ ایسی ویسی باتیں بولتے رہیں گے۔ اسی طرح طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہی سب غصہ ہوتا ہے، بات ہوئی نہیں ہوئی، کچھ برا لگ گیا، چائے وقت میں ملی، کھانے میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا، کبھی نمک کبھی تیکھا، تو یہ اتنا غصہ بڑھتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں ہیں، شوہر نے بھی کچھ کہا نہیں کہا، سسر نے کچھ، ساس نے کچھ کہا نہیں کہا، یہ فوراً غصہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کہے، ہمیں کوئی نہ ٹوکے، تو یہ سب کتوں کی صفتیں ہیں۔ تو ہمارے آس پاس ایسے کتے بھی موجود ہیں، لہٰذا امام غزالی آگے فرماتے ہیں، لہٰذا حرص و شہوت کے خنزیر اور غیظ و غضب کے کتے کو عقل کے تابع رکھو، کہ یہ اس کے حکم کے بغیر، یعنی عقل کے حکم کے بغیر لالچ، شہوت اور غیظ و غضب، غصہ جو ہے وہ عقل کے حکم کے بغیر نہ اٹھ سکے اور نہ بیٹھ سکے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نیک اخلاق حاصل ہوں گے اور تم فلاح پا سکو گے، یعنی کامیابی پا سکو گے۔ لیکن جو اس کے برخلاف ان کی غلامی کرے گا، یعنی حرص کی، شہوت کی، غصے کی غلامی کرے گا، تو وہ بری عادات میں مبتلا ہوگا، اور اگر اسے اس کی اصلی حالت دکھائی جائے، یعنی ایک تو وہ حالت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسے انسان کی شکل نظر آتی ہے ہمیں کہ 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو ایک وہ شکل ہوتی ہے جس میں ہم سب انسان نظر، لیکن جو اہل حقیقت ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، اور جو کشف والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انسان کی اصل شکل کو بھی دیکھتے ہیں، اصل حالت کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی اصلی حالت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ تو جو ہمارے ماتھے کی آنکھیں وہ دیکھتی ہیں، اس حساب سے ہم کو سب انسان نظر آتے ہیں، لیکن اسی انسانوں میں جو امام غزالی نے فرمایا کہ اگر ان کی اصلی حالت دکھائی جائے
یعنی اس انسان کو دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں، تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو کسی کتے یا خنزیر یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو، کیونکہ جب وہ جو بھی خواہش ہوتی ہے پورا کرتا ہے، لالچ ہوتی ہے پورا کرتا ہے، گویا کہ وہ ہاتھ باندھ کے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ سور کے سامنے کھڑا ہے، کہ جب وہ بھڑک اس کو خواہش ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اسی طرح جو غصے کی حالت میں جو من میں آئے بولتا رہتا ہے، غصہ آتا ہے تو پورا کرتا ہے، نکال کے رہتا ہے، تو وہ گویا کہ کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ اسی طرح جو شیطان کی صفتیں ہیں، یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی، لیکن کبھی ذکر ہوں گی تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہمارا یہ آڈیو بھی تھوڑا لمبا ہو گیا۔ تو وہ شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا، اور جو عقل کتابیں ہیں، اور عقل کس کتابیں ہوگی؟ شریعت کتابیں ہوگی، تو جو شریعت کے مطابق کرتا ہے، جو ان کا حکم ہوتا ہے شریعت کا وہی کرتا ہے، جب روکا جاتا ہے رک جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے کھڑا ہے، کہ جب بھی اس کو حکم ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، جب حکم ہوتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو گویا کہ وہ خنزیر یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یہ اس کی حقیقی حالت ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے جس میں امام غزالی سمجھا رہے ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہے اس سے مراد ایک ہر انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اور جو اللہ رسول کا حکم کے مطابق چلے وہی اشرف المخلوقات میں آئے گا۔ باقی یہ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے کتے، خنزیر اور الگ الگ مختلف طرح کے جانور جس کی شکل انسانی ہیں، لیکن اس کی عادتیں اور اخلاق جو ہیں وہ شیطانی ہیں یا کوئی حیوانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے اور ایسا بننے سے بھی بچائے۔